سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جسلن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جسلن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جسلن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی۔ گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیوں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جسلن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کچھ عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جسلن کی فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے اماں باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جسلن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی عام شاہراہوں پر کھڑے شدید اضطراب کی عالم میں ایک عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی ایڈیسا کے سابق حکمران جسلن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جسلن کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کی غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سریعام سنسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کی ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ ہے وہ سورما جس نے بوڑھوں اور بچوں کو تحقیق کیا ہے اور کلمہ گو دوشیزاؤں کی آبرو ریزی کی ہے۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک وار میں قتل نہ کریں، تڑپا تڑپا کر ماریں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر دیں۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائیں۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسرے ذلت و رسوائی کا یہ تماشا۔ جسلن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سرداروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مصرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جسلن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتوح عیسائی حکمران جسلن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں۔ تمام درباری اسی جابر و شفاق انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جسلن ثانی کو پابا زنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوشی اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقریر میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دبی دبی آواز میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو، یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں سے جکڑے ہوئے جسلن کو لے کر آگے بڑھے اور تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اب جسلن ثانی اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ یکایک سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں جسلن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے مرحوم و مغفور والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتی، مگر ان کا فرزند نور الدین محمود تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جسلن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے ایڈیسا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تحقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جسلن ثانی کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی، اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جسلن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان عالی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ جسلن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ فریب کار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد ریاکارانہ الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے
جوسلن کی درخواست کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جوسلن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کی اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جوسلن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے سلطان علی مقام۔ میں اپنے اسی اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جوسلن ثانی کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ میں خداوند خدا کو درمیان ملا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے طائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک گوشہ نشین راہب کی طرح زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذیشان کی افوت اور گزر اسلام کی بھی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جوسلن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جوسلن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسون کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یکایک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے جوسلن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت و درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار میں گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکایک ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خود یہ گناہگار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر قاضی ابن ارسون کی نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا جب ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم کوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسون کا سرخ چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اسی انتشار اور اختلاف سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسون اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی یلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہو۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی مؤثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کرب و جواب میں میرے کئی دشمن موجود ہیں جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اسی قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، امیر المومنین یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کی بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے، مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا، 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسطون کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسطون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے، سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا، اگر تم لوگ جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں، ایک مقدس باپ، دوسرا مقدس بیٹا اور تیسرا روح القدس۔ اسی کو نظر تثلیث کہتے ہیں، اور افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنے سپہ سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سر بلندی لکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا، میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بھیڑ چڑھانے کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار گاڈفری اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفری کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا، تیری ساری اطلاعات غلط تھیں۔ 1,000 سپاہی 50,000 فوجی کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کر گاڈفری کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست ہیں۔ ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم دست بدست جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، پھر ہمیں کس طرح غالبہ حاصل ہوگا؟ گاڈفری نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیرک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگباری کی جائے اور فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گاڈفری کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گاڈفری نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گاڈفری کے حکم پر شدید سنگباری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران عیسائی سالار گاڈفری نے کئی چالیں چلیں، مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل کر گاڈفری کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالاخر گاڈفری نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔
اپنے سپاہیوں کی دل شکستگی کا یہ منظر دیکھ کر گاڈفرے بدحواس ہو گیا اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈفرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈفرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ جارج ہیں جو صلیبیوں کی مدد کو آئی ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہی ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے ہیں۔ سینٹ جارج کو جرجیس بھی کہا جاتا ہے۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے، پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے دھرم بھرم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گمسان کرن پڑا، اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے لڑگے میں اس طرح گر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ تو پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ مرد شہید عیسائی سپاہیوں کو اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ مجاہدین اسلام کی شہادت کے بعد سپاہیانہ جنگ ختم ہو گئی تھی، مگر عیسائی سالار گاڈفرے نے بے دست و پاک مسلمان شہریوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی تھی۔ ایک ایسی جنگ کے تاریخی عالم میں شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گاڈفرے نے افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑا۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔ نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتیں اور بچے محفوظ رہے۔ پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیان کرتے وقت قاضی ابن ارسون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت غم سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی، مگر کچھ درباری ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر نفرت و غضب کی تیز آنکھ روشن تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ گاڈفرے کا انتقام جوسلم ثانی سے لیتے اور سر دربار اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتے۔ قاضی ابن ارسون نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، سلطان محترم، میں اس واقعے کا آخری منظر بیان کر دوں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں اور اس خونی داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ صلیبی لشکر کی وحشت و سفاکی کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ جہاں سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اس کے صحن میں اہل ایمان کا اتنا خون جمع تھا کہ اس خون میں عیسائی شہ سواروں کے گھوڑوں کی لگامیں ڈوب گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سوا بیت المقدس میں کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان 6 بڑی بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے جوسلم ثانی کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی خون آشام گاڈفرے کا پرجوش ہمنوا اور معتقد خاص ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے مظالم کی لرزاخیز تاریخ سن کر جوسلم ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قامت جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک تپتی ہوئی سرخ سلاخ لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے جوسلم ثانی کے دونوں بازو پکڑے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاخ پھیر دی۔ چند لمحوں تک جوسلم ثانی کی دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی بدنصیبی کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسون کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کی مظالم کی تاریخ پوری توجہ کے ساتھ سنی تھی۔